بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راہی صاحب۔ راہی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راہی صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے آج کے اس دو ٹوک میں۔ پہلی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل سے کیا سامنے آئی اور کیا پیغام عمران خان نے قوم کے نام دیا، اور پھر راہی صاحب ایک با اثر شخصیت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی معاملہ ہے، اور اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور پھر جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں ایک انہونی ہوئی، اس انہونی کی رودات بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن راہی صاحب، سب سے اہم عمران خان، اور عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ آپ کو اسلام آباد میں صحافت کرتے ہوئے راہی صاحب بہت زمانے بیت گئے، اور آپ اقتدار کی راہداریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ میں اگر لفظ استعمال کروں آپ کی اجازت سے کہ چمڑے ہوئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ایوری نک اینڈ کرینی اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ راہی صاحب، عمران خان کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی ہے، یہ آپ کو بات معلوم ہے، اور آپ سے ذرا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ 4 محاذوں پر عمران خان کی لڑائی ہوئی، 4 محاذوں پر عمران خان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ القادر ٹرسٹ، جس کا نام کبھی 120 ملین 190 ملین پاؤنڈ رکھ دیا جاتا ہے، کبھی NCA رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات، اور پھر ہم نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ یہ تمام مقدمات ایسے وقت میں بنتے ہوئے دیکھے جب انہیں پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی۔ راہی صاحب، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کی آواز بند ہو جاتی ہے، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ حالات سے اور اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اور عمران خان نے سائفر کے معاملے میں اپنا دو ٹوک جو ان کا موقف پہلے دن سے تھا وہ اٹھایا، اور اسے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا، بلکہ وہ آج بھی بیانیہ، وہ موقف ان کے ساتھ موجود ہے۔ راہی صاحب، سائفر کیس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اب عمران خان، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ٹوٹ جائیں گے، ان کے لیے یہ پیغام عمران خان نے جیل سے دیا، اور یہ قوم کے لیے بھی پیغام ہے۔ عام طور پر اسلام آباد میں راہی صاحب ہوتا ہے نا کہ ہم نے متعدد دفعہ دیکھا کہ اگر لائن آف کنٹرول کے اندر حالات خراب ہوں تو ہم دفتر خارجہ طلبی کرتے ہیں انڈین جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہیں وہاں پر، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کو اس حوالے سے ان کو اپنے تحفظات ریکارڈ کروائے جاتے ہیں۔ جو بھی سرزمین کسی بھی ریاست کے خلاف جب استعمال کوئی سفارتکار کرتا ہے تو اسے وہ ملک چھوڑ دینے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ راہی صاحب، اسی طرح ہوتا ہے، اور چونکہ وہ پروٹوکولز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو آپ اسے ملک چھوڑنے کا اشارہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ راہی صاحب، پاکستان میں ابھی نندن نے فضاؤں کے ذریعے فضاؤں میں داخل ہوتا ہے، اور پاکستان نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ لڑاکا جو طیارے تھے اسے نہ صرف گرایا بلکہ پکڑا، کیپچر کرنے کے بعد اسے چائے بھی پیش کی۔ دشمن فضاؤں میں داخل ہو تو آپ اور پاکستان، یہ دنیا بھر میں ہر ملک یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ کسی کی سالمیت پر حملہ کریں گے، سرحدوں سے داخل ہوں گے تو آپ پر حملہ ہی ہوگا، آپ پر راکٹ ہی چلائے جائیں گے، گولی ہی چلے گی، اور ہم نے دنیا کو کر کے دکھایا۔ لیکن جو نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں، جب سفارتکاروں کی سرحدیں ہیں، جب وہ حملہ کریں، سازش کریں، نہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ملک کو چھوڑ دو، نہ ہم احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ جس شخص کو پاکستان کی گورنمنٹ اور حکومت کا جو سربراہ تھا اس وقت کا، ہم نے اسی کے خلاف ایک مقدمہ درج کر کے یہ کہا کہ اس نے ریاست کو استعمال کیا، پیپر کو استعمال کیا، اور پاکستان کے اندر جو خطرات ہیں یعنی تعلقات ہمارے امریکہ سے خراب کیے۔ راہی صاحب، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سب کچھ ہوا، اور اب خان صاحب جو پیچھے نہیں ہٹ رہے نا، انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کر یہ اعلان کر دیا، علیمہ خان ان کی جو ہمشیرہ ہیں، انہوں نے آج یہ پیغام قوم کے نام دیا جو عمران خان کی ایک امانت تھی جو انہوں نے پہنچائی ہے پاکستان کی عوام کو، جس میں انہوں نے ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ چلانے، امریکہ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے، اور پھر ان کرداروں کا ذکر کر دیا ہے
جو اس پورے کے پورے کھیل کے اندر ملوث تھے۔ رائے صاحب، امریکہ کی عدالتیں کھلیں گی یا بند رہیں گی، یا پھر یہ صرف بیانیے کی حد تک بات ہے؟ اچھی لگتی ہے جب ہم کہیں نا کہ ہمیں پاکستان کی سپریم کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا، قاضی صاحب وقت کے قاضی نہیں بنے بلکہ وہ اپنی عدالت کے قاضی بن گئے، عامر فاروق صاحب اپنی عدالت کے جج نہیں ہیں بلکہ وہ صرف اور صرف ایک خاص مائنڈ سیٹ کے طور پر اور جج کر رہے ہیں، اور پھر جب پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا اور ہم کہیں کہ ہمیں امریکہ کی عدالت انصاف دے گی، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی عدالت ڈونلڈ کو بلا کر پوچھے گی، یا ایسے کوئی پروٹوکولز نہیں ہیں کہ کسی سفارتکار کے خلاف کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر آپ مقدمہ درج کریں؟ مقدمہ درج کروانے کا پروٹوکول کیا ہے؟ مقدمہ درج ہو گیا تو کیس چلے گا، یا پھر یہ باتیں صرف بیانیے کی حد تک ہیں، یا دنیا دیکھ رہی ہے، یا پھر ہم پاکستان کی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ لے جائیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو اہم پوائنٹ ہیں اور ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ ایک تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی، اس کے اندر ایک تو عمران خان صاحب کے ممکنہ سیاسی جانشین کے متعلق بات ہوئی۔ علیمہ خان صاحبہ جب یہ ملاقات کرنے کے بعد واپس آئیں تو ان سے جان بوجھ کر ایک بڑا ٹرکی کویسچن کیا گیا، اور وہ کویسچن یہ تھا کہ عمران خان صاحب اگر الیکشن تک جیل میں رہتے ہیں، جس کا منصوبہ فائنلائز کیا جا چکا ہے، تو اس صورتحال میں پارٹی کو لیڈ کون کرے گا، وقتی طور پر کون عمران خان صاحب کا سیاسی جانشین ہوگا؟ کیونکہ ایک خبر ایسی بھی لگی پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں علی محمد خان جو ہیں ان کو تحریک انصاف کی قیادت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی لانچ کی گئی خبر ہے اور کسی حلقے کی جانب سے یہ خبر لانچ کروائی گئی۔ اب ایک تو علیمہ خان صاحبہ سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ خود الیکشن لڑیں گی، اور جتنی ایکٹیو آپ نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے معاملے پر، عمران خان صاحب کا پیغام قوم تک پہنچانے کے معاملے پر، اور عمران خان صاحب کا ایک طرح سے جیل سے خطاب جو ان کے فیملی ذرائع سے باہر آتا ہے اور قوم تک پہنچتا ہے، تو کیا آپ لیڈ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ہاشمی صاحب، سب کانٹیننٹ کی جو سیاست ہے، خاص طور پر پاکستان کی سیاست، اس کے اندر عموماً چونکہ یہ موروثیت رہی ہے شریف خاندان کی نسل در نسل، اس کے بعد یہ جو آصف علی زرداری کا خاندان ہے یہ بھی نسل در نسل، اور پاکستان کے جو 35 نام نہاد بڑے سیاسی گھرانے ہیں، تو ان میں چونکہ موروثیت رہی ہے، تو اس لیے پاکستانی عوام اس بات کے نہ چاہتے ہوئے بھی عادی ہو گئے ہیں کہ جو آپ کو سیاسی عصبیت حاصل ہوتی ہے وہ لیڈر کا کوئی بیٹا ہو، لیڈر کی بیٹی ہو، لیڈر کا کوئی رشتہ دار ہو، لیڈر کی اہلیہ ہو، یا لیڈر کا کسی بھی حوالے سے کوئی عزیز ہو، یہ ایک اس کو سیاسی عصبیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے پھر پاکستان کے عوام جو ہیں، یعنی اگر اس لیڈر کو وہ پسند کرتے ہیں تو اس کے کسی عزیز کے پیچھے بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے علیمہ خان صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ الیکشن لڑیں گی اور آپ سیاسی جانشین ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بھی لیڈر ہیں، جیل کے اندر سے بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں پوری قوم کو، اور آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب لیڈ نہ کر رہے ہوتے پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی کی مقبولیت نہ صرف یہ کہ قائم رہی بلکہ بڑھی بھی۔ پھر ان سے ایک اور سوال کیا گیا جس پر علیمہ خان صاحبہ نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں کچھ پیغامات آ رہے ہیں، کچھ نامعلوم نمبروں سے انہیں یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ ہی بولتی ہیں، جب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کو میڈیا ٹاک کرتی ہیں تو ضرورت سے زیادہ غیر ضروری الفاظ آپ بولتی ہیں، تو آپ کو بھی ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کو یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو پیغام باہر آیا ہے، اگرچہ جب علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کانفرنس ہال میں، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر،
یہ ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک کانفرنس ہال آتا ہے، وہاں پر یہ ملاقات ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ملاقات جاسوسوں کی نگرانی میں ہوئی، جاسوسوں کی موجودگی میں ہوئی، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کا جو پیغام اہم ترین باہر آنا تھا وہ باہر آ گیا۔ ایک تو عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے ریاست کے خلاف اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر یعنی ایک منتخب پرائم منسٹر کے خلاف سازش کی، وہ سازشی اس وقت باہر ہیں، اور جس کے خلاف سازش ہوئی یعنی عمران خان، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو چاہیے یہ تھا کہ جناب باجوہ کے خلاف کارروائی ہوتی، جناب باجوہ کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا تھا، جناب باجوہ پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا تھا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف سازش کی۔ پھر علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے متعلق یہ بھی بتایا کہ اگرچہ ان کو ایک بدترین ماحول میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جیل کے اندر ایک بہترین روٹین بن گئی ہے۔ کھانے کے حوالے سے ہمارے یہ کنسرنز ہیں کہ ان کو محفوظ کھانا نہیں فراہم کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کھانے کے متعلق ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی علیمہ خان صاحبہ سے، انہوں نے کہا اس کے اوپر انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی، سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین اس وقت کارکن گرفتار ہیں، اس پر ان کو تشویش ہے۔ اب ہاشمی صاحب، اس میں ایک اور اہم پیغام جو کہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے عمران خان صاحب نے باہر بھجوایا، وہ پیغام یہ تھا کہ اگلا الیکشن ہر صورت میں صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اگر صاف اور شفاف نہیں ہوگا تو تحریک انصاف اس کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی، عوام بھی اس کو رد کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو رد کرے گی، اور بڑی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی ریاست پاکستان کے لیے۔ اب آ جائیں کہ کیا امریکی سفارتکار جو کہ سائفر کے کیس میں انوالو تھے، کیا ان کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ پیغام علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ امریکہ میں مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، امریکہ کی جو عدالتیں ہیں وہ کم سے کم پاکستان کی عدالتوں سے تو زیادہ آزاد ہیں۔ پاکستان میں تو عدالتیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ پاکستان کے اندر کوئی جج، کوئی چیف جسٹس، کوئی کورٹ کچہری ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ وہی کام کرتی ہیں جو انہیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اس وقت ملک میں جس قسم کی اندھیر نگری ہے، جس طرح سے ہائی کورٹس کے فیصلوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اغوا شدہ لوگوں کے انٹرویوز ٹی وی پر نشر کروائے جا رہے ہیں، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ اگر آپ بات کریں کہ امریکہ میں کیا امریکی سفارتکار کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہاں ہے۔ اس کا جواب ہاں میں اس لیے ہے کہ اگر کوئی امریکی سفارتکار پاکستان کے اندر ہے یا کوئی بھی سفارتکار کسی اور ملک کے اندر خدمات انجام دے رہا ہے، تو اس کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سفارتی استثناء۔ جس طرح کا ایک نام نہاد سفارتی استثناء، آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیمن ریوس کا جو کیس تھا، حالانکہ وہ کوئی سفارتکار نہیں تھا، لیکن کہا یہ گیا کہ چلے دیت والا معاملہ جو ہے اس کے ذریعے لین دین کر لیا جائے، اور سفارتی استثناء کی بات کی گئی، حالانکہ وہ CIA کا ایک کانٹریکٹر تھا۔ تو بہت سی دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں سفارتکاروں نے دوسرے ملک کے اندر جرائم کیے، سفارتی استثناء کو کلیم کیا، ان کو سفارتی استثناء ملا، لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن کے اوپر سفارتی استثناء نہیں ملتا۔ اب جو امریکی سفارتکار ہیں ڈونلڈ وو، ان کے متعلق اس لیے ایک عدالت کے اندر درخواست دی جا سکتی ہے یا مقدمہ شروع کرنے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی اور ملک میں تو تعینات نہیں تھے، اس لیے ان کو امریکہ کے اندر کوئی سفارتی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اپنے ملک کے اندر جیسے پاکستان کے سفارتکار ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ان کو پاکستان کے اندر تو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ آپ کے دفتر خارجہ میں یعنی سیکرٹری خارجہ اگر وہ کوئی جرم کریں تو ان کو پاکستان کے اندر کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی سازش کریں، اگر وہ کوئی چوری کریں، ڈکیتی کریں، آپ کے فارن آفس کے کوئی اہلکار جن کو عام زبان میں ہم یہی کہتے ہیں کہ سفارتی اہلکار ہیں،
تو ان کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے، کسی قسم کا استثناء اس ملک کے اندر حاصل نہیں ہے۔ اب یہ مقدمہ کیسے دائر ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر درخواست کیسے دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وکلا تو آپ کو ہائر کرنے پڑیں گے، لیکن اس کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں، اور یہ جو پاکستانی ہیں یہ وائٹ ہاؤس بھی گئے، انہوں نے پاکستان کے اندر جس طرح سے جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر انہوں نے احتجاج بھی کیا پرامن طریقے سے، اور ریاست پاکستان کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں کی، بلکہ صرف یہ معاملہ اٹھایا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے، اور امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے تو اس حوالے سے اس کا ایک عالمی سطح پر انفلوئنس بھی ہے۔ تو پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے امریکہ کے اندر، اور ان میں بہت بڑی تعداد، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آلموسٹ تقریباً سارے پاکستانی جو ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، مطلب 100% تو نہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو پاکستانی امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ تو یہ مل کر ایک پٹیشن جو ہے اس پر سائن کر سکتے ہیں، ایک وکلا کی ٹیم جو ہے وہ ہائر کی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک درخواست دی جا سکتی ہے کہ ڈونلڈ لوک کی ایک جو بات چیت ہوئی پاکستانی سفیر کے ساتھ، اس کے نتیجے میں پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف سازش ہوئی، اور آج اس کو سزائے موت کا سامنا ہے، اس کو عمر قید کا سامنا ہے، اور صرف ایک ایکٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ گر گئی۔ تو امریکہ کے اندر اس قسم کی درخواست عدالتوں میں دی جا سکتی ہے، عدالتوں کے اندر مقدمہ چل بھی سکتا ہے، لیکن ہاشمی صاحب اس کے لیے ایویڈنسز پرووائڈ کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک تو سائفر کی کاپی کے والے سے عمران خان صاحب کے اوپر پہلے ہی بڑا الزام لگا ہوا ہے، اور پھر سائفر ایک کوڈڈ ورڈز میں آیا تھا، وہ ڈی کوڈ کرنے کی صلاحیت بھی صرف پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس کا جو ایک سیکشن ہے اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ کوڈ ورڈز جو ہیں وہ صرف پاکستانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے شواہد فراہم کرنا، یعنی عدالت جس قسم کے شواہد فزیکل شواہد مانگے گی اس قسم کے شواہد فراہم کرنا شاید کافی مشکل ہو، لیکن واقعاتی شہادتیں تو اتنی ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے، امریکی عدالت کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے جیل میں قید کیا گیا ہے، سلو پوائزننگ کا خطرہ ہے، ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے، عمر قید بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی ہے، لیکن یہاں پر ایک جو عمران خان صاحب کا سب سے اہم پیغام آیا ہے جس کے متعلق خان صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ میرا یہ پیغام پہنچائیں قوم تک، اور یہ عمران خان صاحب کا جج کے ساتھ مکالمہ ہے۔ ہاشمی صاحب، یہ جج کے ساتھ عمران خان صاحب کا مکالمہ ہے جو کہ القادری ٹرسٹ کیس میں نیب کورٹ میں جو کہ اڈیالہ جیل میں لگی، ایک جعلی عدالت، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے جیل میں یہ غیر قانونی ہے، اس کے اوپر 20 نومبر تک سٹے بھی دیا ہوا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ کسی بھی اور کیس میں عمران خان صاحب کے متعلق جو کیس ہے اس میں عدالت اڈیالہ جیل کے اندر لگے، یہ کسی اور کیس میں قانونی طور پر گنجائش نہیں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر عدالت لگی، اور یہاں پر عمران خان صاحب نے جج سے ایک مکالمہ بھی کیا، اور اس مکالمے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے، اگر نیب کے یہ تمام الزامات درست بھی ہوں، آگے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ درست بھی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک جدید اور اسلامی یونیورسٹی بنی جو کہ لوگوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے، اسلامی تعلیمات فراہم کر رہی ہے، جدید تعلیمات فراہم کر رہی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کے متعلق عمران خان صاحب نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کہاں پہ ہے؟ کیا وہ میرے اکاؤنٹ میں؟ کیا وہ بشرا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں ہے؟ کیا کوئی ایسے شواہد ہیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ میں نے کہیں باہر پارک کر دیے، کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، میرے کسی عزیز کے اکاؤنٹ میں آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے،
آپ نے تو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کی، کوئی یہ تو نہیں تھا کہ 290 ملین پاؤنڈ تھے تو 100 ملین پاؤنڈ میں نے رکھ لیے اور 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. تو سپریم کورٹ کوئی عمران خان صاحب کے گھر کی تو نہیں ہے. جج صاحب بھی چیک کر سکتے ہیں، اداروں کو کہیں کہ جا کر چیک کریں سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے. تو وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے اندر ایک ٹرسٹی کے طور پر میری یا بشرا بی بی صاحبہ کی کرپشن کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ کرپشن کیسے ثابت ہو سکتی ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ جب سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے تو خان صاحب نے کہا کہ میرا یہ جو پیغام ہے یہ پیغام پہنچایا جائے قوم تک. اس کے بعد ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر ہی، کیونکہ یہاں پر جب عمران خان صاحب پیش بھی ہوئے اور پھر یہاں پر جو عدالت لگی ہے تو اس کے اندر عمران خان صاحب کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے بھی نیب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے. تو عدالت نے یہ پوچھا کہ اس سے پہلے جو ریمانڈ تھا اس کے دوران کیا تفتیش کی گئی ہے اور تفتیش میں آپ نے کس قسم کے نکات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ ہم یہ تفتیش مکمل کر سکیں. تو ہاشمی صاحب اس وقت نہ نیب کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد ہیں، نہ ایف آئی اے کے پاس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے معاملے پر کوئی شواہد ہیں. نیب کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اور اسی طرح توشہ خانہ کیس، اس پہ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان عمران خان صاحب کے حق میں شہباز شریف کے سامنے گواہی دے چکے ہیں. اور جب شہباز شریف نے یہ بات تسلیم نہیں کی تو انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ کہا کہ میں عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا کیونکہ عدالت اس کیس کو اڑا دے گی اور میری ساکھ تباہ ہو جائے گی. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت عدالتیں مکمل طور پر یرغمال بنی ہوئی ہیں اور جج صاحبان جو انہوں نے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اس لیے اندھیر نگری اڈیالہ جیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود جاری ہے. اچھا رائے صاحب، اس کے اندر نا 3 نکات اور بھی ہیں، وہ بھی میں دو ٹوک کے ناظرین کے سامنے رکھ دوں. 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس جس کے نام بار بار بدل جاتے ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی متعدد دفعہ جو ہے ہم نے اپنے اسی پلیٹ فارم پہ لوگوں کو بتائی کہ یہ واحد کیس ہے جس کا کیس کرنے والوں کو بھی نہیں پتا، شواہد تو دور کی بات ہے، انہیں نام میں نہیں پتا کہ اصل میں یہ کیس کیا ہے. راز صاحب، اس کیس کے اندر نیب ٹیم نے عمران خان سے جو تفتیش ہے اس کے حوالے سے ایک چٹھی ڈالی اور اب 21 نومبر تک اڈیالہ جیل میں تفتیش جاری رکھنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. نیب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے اس دعوے کی نفی کی ہے. راز صاحب، احتساب عدالت کے روبرو القادر یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے اور سردار مظفر عباسی نے پروسیکیوٹر ہیں نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. عدالت نے گزشتہ دیے گئے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی بابت تفتیش سے متعلق استفسار کیا تو تفتیشی افسر نے بتایا کہ تفتیش ابھی جاری ہے، مزید جسمانی ریمانڈ ملنے تک مکمل کر لی جائے گی. عدالت نے قرار دیا کہ ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر نیب کے سپرد نہیں کیا جائے گا. نیب بدستور مزید 4 دن اڈیالہ جیل آ کر عمران خان سے تفتیش کر سکتی ہے اور حکم دیا کہ آئندہ تاریخ تک تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے. اچھا، میرا نا دل بھی نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ ملزم عمران خان. رائے صاحب، ملزم تو یہاں پر جو مجرم ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے اور وہ کانفرنسز کر رہا ہے اور پہلی دفعہ کوئٹہ کے جو خشک پہاڑ تھے ان پہاڑوں کی عوام کو نواز شریف صاحب نے جو ایک مجرم ہے انہوں نے سبز باغ جو ہیں وہ دکھائے ہیں. تو عمران خان کے لیے لفظ ملزم استعمال کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن عدالت نے نیب کے سپرد نہیں کیا عمران خان کو اور اب یہ جیل کے اندر جو ہے تفتیش ہو رہی ہے اور نیب ٹیم کو آئندہ تاریخ تک سابق وزیر اعظم سے اڈیالہ جیل میں ہی تفتیش جاری رکھنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. راز صاحب، نیب پروسیکیوٹر عرفان مظفر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہمیں 4 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا، لیکن اب یہ طے کون کرے گا کہ تفتیش اڈیالہ جیل ہوگی یا نیب میں ہوگی یا نیب آئے گا یا نیب کو لایا جائے گا. یعنی کھچڑی پکی ہوئی ہے اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے
جس میں قانون، آئین، اس جو ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے، سب کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی گئی ہیں۔ رائے صاحب، ایک انہونی جو ہے نا وہ اور بھی ہوئی ہے، اور یہ انہونی جو ہے وہ جج ابو الحسنات کی عدالت میں ہوئی ہے۔ میں اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ تفصیلات پروگرام میں شامل کریں، لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری کی جو خبر تھی، رائے صاحب، اس پر بھی لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ایک افواہیں اڑائی گئی کہ بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس پر بھی سوال پوچھا گیا ہے جج صاحب سے، جج صاحب نے پروسیکیوٹر سے، تفتیشی سے، لیکن رائے صاحب یہ جو جج ابو الحسنات صاحب کی عدالت میں ہوا، کیا انہونی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں عاشمی صاحب، جج ابو الحسنات صاحب کی جو عدالت ہے، اس عدالت میں عمران خان صاحب کو کئی مرتبہ، اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں، اس کے باوجود کہ 1 کلاس جیل ان کا استحقاق ہے، اس کے باوجود کہ نواز شریف کو اسی اڈیالہ جیل کے اندر جس قسم کی سہولیات میسر تھیں وہ پاکستان کے 99% لوگوں کو اپنے گھروں میں میسر نہیں تھیں، جس طرح کی سہولیات نواز شریف کو دی گئی تھیں۔ لیکن جج ابو الحسنات صاحب، جنہوں نے ایک بوگس ترین کیس میں عمران خان صاحب پر فرد جرم بھی عائد کی، عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت بھی مسترد کی، انہی کی عدالت میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عمران خان صاحب کو پنجرے میں قید کر کے عدالت سے متصل کمرے میں پیش کیا گیا، براہ راست عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن اب یہ جو جج ابو الحسنات صاحب کی عدالت میں ایک نئی انہونی ہوئی ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جج صاحب کوئی شاید زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، کوئی زیادہ پرجوش ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور شاید ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جیل ٹرائل کے اوپر سٹے دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 20 نومبر تک جیل کے اندر عمران خان صاحب کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو احکامات آئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے باوجود جج ابو الحسنات صاحب عدالت پہنچے، یعنی اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت لگتی ہے وہاں جج ابو الحسنات صاحب اس کے باوجود پہنچے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پوری ریہرسل کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود عدالت کیسے لگانی ہے۔ پروسیکیوٹر بھی پہنچ گئے، عمران خان صاحب کے مخالف وکلاء بھی پہنچ گئے، اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے وکلاء کو بھی جانا پڑا، اور پھر وہاں پہ بتایا گیا جج صاحب کو بھی، یا اس سچویشن سے باقاعدہ باضابطہ طور پر آگاہ کرنا پڑا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر میں جیل ٹرائل آپ کر رہے تھے اس کے اوپر ایک سٹے آ چکا ہے، حکم امتناع آ چکا ہے 2 ججز کی جانب سے، تو اس لیے اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر پروسیکیوٹر نے بھی بتایا جج صاحب کو کہ یہ آج کے دن سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر چاروں ناچار جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر جج ابو الحسنات صاحب کو یہ 21 نومبر تک یہ سماعت ملتوی کرنا پڑی۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو 20 نومبر کا دن آ رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑا اہم دن ہے، کیونکہ ایک طرف یہ 20 نومبر ہے، ایک طرف اس کے بعد 22 نومبر ہے۔ 20 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنما اصول سیٹ کر دینے ہیں۔ یہ جو نام نہاد ایک نوٹیفیکیشن ہے کابینہ کا، جعلی نگران کابینہ کا، کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا جیل میں ٹرائل ہونا چاہیے، ایک تو یہ بھی 20 نومبر کو پیش کیا جانا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے جو ریمارکس ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن اس کو وہ جعلی سمجھتے ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن نہ صرف یہ کہ اڑ جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ نگران جو کیبنٹ ہے اس سے جواب بھی مانگ لیا جائے کہ یہ غیر قانونی کام آپ نے کیسے کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ڈومین تھی وہ کیسے استعمال کر سکتی ہے نگران کابینہ، کیونکہ جیل کے اندر ٹرائل کا نوٹیفیکیشن صرف اسلام آباد ہائی کورٹ جاری کر سکتی تھی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب جو 22 نومبر ہے عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی ضمانت کی تاریخ، وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اس سے پہلے 20 نومبر کو یہ جو آپ کا اڈیالہ جیل کے اندر نیب کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف عدالتیں لگ رہی ہیں،
اس کے متعلق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا چاہیے کہ اگر سائفر کیس میں یہ جیل ٹرائل غیر قانونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز میں جیل ٹرائل غیر قانونی ہے، کیونکہ عدالت نے اس لیے اس کو غیر قانونی نہیں قرار دیا کہ یہ صرف سائفر کیس تھا، عدالت نے اس لیے اس کو غیر قانونی قرار دیا کہ کوئی ضابطہ ایسا موجود نہیں ہے کہ موجودہ حالات کے اندر آپ کسی بھی شخص کا کسی بھی مقدمے میں جیل کے اندر ٹرائل کریں۔ جب کھلی عدالتیں اوپن کورٹس موجود ہیں تو آپ اوپن کورٹس میں ٹرائل کریں، تو اس لیے 20 اور 22 نومبر کی تاریخیں بہت ہی کلیدی اہمیت کی حامل ہیں۔ رائے صاحب، ہارا ہوا لشکر اور ہارے ہوئے لشکر کا کمانڈر کہہ رہا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کو اب ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ بلاول نئے بلڈ کو انجیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو سیاست میں لانے کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے جو پرانے چراغ ہیں انہیں گل کر دیا جائے، نیا دور ہے اور نئے دور میں نئے چہرے آنے چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پرانی لکیروں کی پیروی کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اب ہمیں نئے زاویے سے سوچنا ہوگا، اور یہ انہوں نے 75 سال کا جو ریفرنس دیا ہے رائے صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے زاویے سے اگر ہم نے نہیں سوچا تو بہت دیر ہو جائے گی، اور پرانی لکیروں کی پیروی کی اور جو انہوں نے کہا ان کی پیروی کی، لیکن اب ہم ان عناصر کے منافقانہ کردار کی مزید پیروی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی، فلسطین پر جا رہی جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کا بھی انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے۔ لیکن رائے صاحب، مسئلے یہاں پر سیاستدان جب امریکہ سے جا کر اپنے آپ کو بہترین کینڈیڈیٹ کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں تو شاید انہیں اس وقت یہ بیانات نظر نہیں آتے، پھر انہیں یہ 75 سال کا جو وہ بار بار حوالہ دیتے ہیں شاید یہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو فضل الرحمان صاحب ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ جو ان کو لے کر آئے، جو جنرلز لے کر آئے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ اب ایک نیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ فضل الرحمان کی طرف سے شروع ہوا ہے۔ تو فضل الرحمان شہباز شریف کے ساتھ اتنا عرصہ پی ڈی ایم حکومت میں رہی، تو جناب باجوہ کے متعلق وہ کہہ رہے نا کہ جناب باجوہ اقتدار میں لے کے آئے، یہی کہہ رہے نا۔ تو جناب باجوہ کا 16 ماہ میں کر لیتے احتساب، کس نے روکا تھا؟ کسی نے روکا تھا اس وقت؟ تو جناب باجوہ کا احتساب نہیں کیا، اور ابھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک اعتراف شکست بھی کر لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، یعنی انہوں نے یہ مان لیا کہ پاکستان کے تمام نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گمراہ ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب نے سیاسی شعور دیا، اور اس سیاسی شعور کے نتیجے میں لوگوں نے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے کرپٹ ٹولے سے نفرت کرنا شروع کی۔ اس وجہ سے یہ ایک اعتراف جرم ہے۔ کل کے پروگرام میں فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم سٹوری شیئر کریں گے۔ ابھی پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا، تو کل کے پروگرام میں بات کرتے ہیں اس پہ۔ بالکل ٹھیک رہا، ایسا ویڈیو شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔